والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ الہادی پروگرام میں مختلف موضوعات پر کلام کرتے ہوئے پچھلے جو ہم نے 2 پروگرام کیے اس میں لے پالک بچوں کے بارے میں، خاندان اور نسب کو بدل دینے کے بارے میں، ان کے سلسلے میں جھوٹ بولنے کے بارے میں اور نادانستہ طور پہ ان خطاؤں میں مبتلا ہونے کے بارے میں تفصیلی کلام ہوا۔ آج ہم ایک اور موضوع کی طرف آتے ہیں اور وہ ہے شعر و شاعری کا موضوع۔ قرآن عظیم شعر و شاعری کے بارے میں بھی کلام کرتا ہے اور شعراء کے بارے میں بھی۔ اس جو آیت جو ابھی میں آپ کی خدمت میں پیش کروں گا آیات، یہ سورۃ الشعراء کی ہی ہیں، اور اس میں اللہ تعالیٰ نے شعراء کی مذمت فرمائی ہے، انہیں برا قرار دیا ہے، ان کے شعروں کو شیطان کا ایک اثر قرار دیا ہے، لیکن ہر شاعر کے بارے میں نہیں بلکہ جو اچھے شعر کہنے والے ہیں ان کی مدح فرمائی ہے اور ان کے لیے بلکہ انعامات کا ذکر کیا ہے۔ تو ہم یہ دیکھیں گے ان آیت کے تناظر میں کہ کون شاعر قابل مذمت ہیں، کن کی مدح اور ثنا کی گئی ہے، کون سے شعر برے اور شیطان کی مداخلت کا نتیجہ ہیں، اور کون سے شعر اچھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم کا نتیجہ ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، کیا میں تمہیں بتا دوں کہ کس پر اترتے ہیں شیاطین؟ یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ کفار سے اللہ نے حکم فرمایا کہ آپ کہیں کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کس پر اترتے ہیں؟ پھر فرمایا کہ تنزل علی کل افاک اثیم، شیطان ہر بڑے بہتان والے گنہگار پر اترتے ہیں۔ افاک اسے کہتے ہیں جو لوگوں پہ الزام تراشیاں کرتا ہے، اور یہ مبالغے کا صیغہ ہے افاک، یعنی بہت زیادہ بہتان لگانے والا، بڑے بڑے بہتان لگانے والا۔ اثیم کہتے ہیں گناہگار کو۔ تو ایک تو سرکار نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے گویا کہ اپنے سرکار کی زبان سے یہ بات بیان فرما دی، تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ شیاطین ایک تو جو بڑے بڑے بہتان لگانے والے ہیں ان پر اترتے ہیں، دوسرا گناہگاروں پہ اترتے ہیں۔ یلقون السمع، شیاطین اپنی سنی ہوئی بات ان پر ڈال دیتے ہیں، وَأَكْثَرُهُمْ كَاذِبُونَ، اور ان شیاطین میں سے اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ یہ وہ کاہنوں کی طرف اشارہ کر دیا کہ پہلے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں کچھ ایسے نجومی اور کاہن ہوا کرتے تھے جنہوں نے جنات کو اپنے قابو میں کیا ہوا تھا۔ جب سرکار کی بعثت مبارکہ نہیں ہوئی تھی اس وقت تک یہ معاملہ تھا کہ وہ پھر کاہن ان جنات سے کہتے تھے کہ جا کر ذرا آسمان کی خبریں لاؤ، تو جنات پرواز کرتے ہوئے آسمان دنیا تک پہنچ جاتے تھے اور وہاں کان لگا کے کھڑے ہو جاتے تھے۔ پھر فرشتے جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے احکام لے کر اترتے، وہ بسا اوقات پہلے آسمان پہ یعنی آسمان دنیا کے پاس آ کے آپس میں کلام کرتے تھے کہ بھئی آپ کی کیا ڈیوٹی ہے؟ وہ کہتا ہے مجھے اللہ نے فرمایا وہاں فلاں جگہ بارش ہوگی، فلاں جگہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا۔ تو یہ سن کر جنات آ کے فوراً کاہن کو بتاتے تھے، اور وہ کاہن اپنے درمیان جو لوگ ہوتے تھے انہیں بتا دیا کرتے تھے کہ دیکھو ایسا ایسا ہوگا، فلاں علاقے میں بارش ہوگی، فلاں علاقے میں زلزلہ آئے گا، فلاں علاقے میں طوفان آئے گا، اور جب لوگ معلوم کرتے تو ویسے ہی ہو جاتا تھا، تو لوگ ان کی پھر معتقد ہو گئے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت مبارکہ ہوئی اور کاہنوں نے کہا شیاطین سے کہ جا کر ذرا معلوم تو کرو آسمان پہ کیا ہو رہا ہے، وہ گئے تو وہاں سے پھر شہاب ثاقب ان کو لگے، ٹوٹے ہوئے ستارے جلتے ہوئے، وہ جنات کو پڑے تو بھاگے، اور جنات نے آ کر کہا کہ بھئی اب کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا ہے بہت بڑا کہ ہمارا داخلہ آسمان کے اوپر بند کر دیا گیا ہے۔ گویا کہ یہ بھی ایک اللہ تعالیٰ کی طرف سے انتظام تھا کہ پہلے آسمانی خبریں گویا کہ خود اللہ نے ایک موقع دیا ہوا تھا کہ وہ منکشف ہو جاتی تھیں، پتہ چل جایا کرتا تھا، لیکن جب ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں باقاعدہ دنیا میں جلوہ افروز ہو گئے ظاہری اعتبار سے، تو اس کا سلسلہ بند کر دیا گیا تاکہ اب اگر کوئی مستقبل کی خبر دے گا تو وہ صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے اور وہ اللہ کے عطا سے سچی خبریں دیں گے۔ اب یہاں پہ دیکھیں آگے فرمایا وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اور شاعروں کی پیروی گمراہ کیا کرتے ہیں، یعنی گمراہ لوگ اس شاعروں کے پیچھے چلتے ہیں۔ أَلَمْ تَرَ، کیا تم نہیں دیکھتے ہو کہ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، کہ وہ ہر قسم کی وادی میں گھومتے رہتے ہیں۔ یعنی ہر قسم کی وادی کا مطلب ان کے پاس کوئی ایک موضوع نہیں ہوتا جس کو ہم پاکیزہ موضوع قرار دیں، بلکہ جو ان کا دل چاہتا ہے وہ تصور ذہن میں آتا ہے، اچھا ہو، گندا ہو، فحش ہو،
وہ اس کو شعر کی شکل میں ڈھال کر اور بیان کر دیا کرتے ہیں۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور وہ کہتے ہیں جو وہ کرتے نہیں ہیں، یعنی بڑے بڑے اپنے بارے میں مبالغہ آرائیاں کرتے ہیں شعراء، لیکن وہ ایسے کام اپنے بارے میں منسوب کر کے درج کرتے ہیں شعر کے اندر جس کو وہ خود نہیں کرتے ہیں، یہ بھی قابل مذمت ہے۔ تو یہ برے شعراء کا تذکرہ۔ پھر اچھے کی طرف آئے کہ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے اچھے کام کیے۔ وَذَكَرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَانْتَصَرُوا مِن بَعْدِ مَا ظُلِمُوا، اور بکثرت اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کیا اور بدلہ لیا اس کے بعد کہ ان پر ظلم ہوا، یعنی جو ظلم کیا گیا تھا کفار کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کر کے اس کا بدلہ لیا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا، اور عنقریب جان لیں گے ظالم، أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ، کہ کس کروٹ پہ وہ پلٹا کھاتے ہیں۔ تو ہمارے جو موضوع بحث آیات ہیں وہ یہ ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، اور یہ شاعروں کی پیروی صرف گمراہ کرتے ہیں، کیا تم نے نہیں دیکھا کہ وہ ہر قسم کی وادی میں گھومتے پھرتے رہتے ہیں۔ وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور بے شک وہ کہتے ہیں جو وہ کرتے نہیں ہیں۔ تو دیکھیں شاعر دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ ہوتے ہیں کہ جو کسی ایک مطلب خاص موضوع پر شعر لکھتے ہیں اور قیودات شرعیہ کا لحاظ رکھتے ہیں، مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نعتیں لکھنا اور اکابرین کی منقبتیں لکھنا، ان کے لیے تعریفی اشعار لکھنا، یا اخلاقی شعر لکھتے ہیں، پند و نصاحے کے ہوتے ہیں جس میں نصیحتیں ہوتی ہیں، ایسے شعر لکھنا، یہ تمام کے تمام تو منقول ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کی نثر میں مدح فرمائی ہے، تعریف فرمائی ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی ثنا کی ہے لیکن نثر میں۔ لیکن صحابہ کرام علیہم الرضوان، خصوصاً جیسے حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں اور دیگر بہت سارے شعراء تھے کہ جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی حمد بھی لکھی ہے نظم شعروں کی شکل میں، سرکار کی تعریف ہے، پھر اکابرین کی منقبتیں ہیں، اور جیسے مثنوی مولانا روم ہے کہ وہ اصلاحی اشعار ہیں۔ تو اس طریقے سے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کے فارسی کے اشعار ہیں بہت سارے جو نصیحتوں پر مشتمل ہیں اور اس میں حکایتیں ذکر کی گئی ہیں۔ تو اس قسم کی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ تو کوئی برے نہیں ہیں، یہ اس میں آئے گا کہ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، مگر وہ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے، اور ان کا گویا کہ یہ جو شاعری ہوتی ہے یہ دائرہ شریعت میں رہ کر ہوتی ہے۔ قابل مذمت وہ لوگ ہیں کہ جو اس قسم کے اشعار لکھتے ہیں جس سے لوگ گمراہ ہو جائیں، جس سے غفلت پیدا ہو، جس سے ذہن میں گندگی جنم لے، اس قسم کے۔ مثلا بعضوں نے شراب کی مدح میں، شراب کی تعریف میں شعر لکھ ڈالے اور انہیں باقاعدہ پھر وہ گایا بھی گیا، اور پھر وہ لوگوں کے درمیان جب اس قسم کے اشعار شعر کی شکل میں اور پھر میوزک کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں تو جو عام قسم کا نوجوان ہوتا ہے وہ بھی بہک سکتا ہے۔ اس طرح محبت کے اشعار، پیار کے، فحش قسم کے اور گندے مضمون پہ مشتمل اشعار، یہ کفار کے اندر بہت زیادہ ہوا کرتے تھے زمانہ جاہلیت میں، آج بھی ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ اگر ایک شخص اچھے اشعار لکھ رہا ہے، ہماری ینگ جنریشن یعنی کوئی نعت کے شعر لکھ رہا ہے، حمد لکھ رہا ہے، شاید اس کی طرف اتنے اٹریکشن محسوس نہ کریں، لیکن اگر ایک نتھو پتھو شاعر، معذرت کے ساتھ میں لفظ استعمال کر رہا ہوں، لیکن ایک عام سا شاعر، اور وہ مطلب چاہے فحش کلامی کرے، چاہے وہ غلط قسم کے اشعار لکھے کہ جن کو پڑھ کر دل میں خواہ گناہ کی ترغیب پیدا ہو، آدمی کا ذہن گندا ہو جائے، کچھ فحش کرنے کو دل چاہے، کچھ ناجائز کام کرنے کو دل چاہے، ان کی آپ خصوصاً یونیورسٹیز میں، کالجز میں، اسکولز میں عزت دیکھ لیں۔ لوگ ان کے شعر، انہیں دیوان خریدتے ہیں اور پھر وہ ان اشعار کو نقل کر کر کے کوئی میسیج پہ بھیج رہا ہے، کوئی لو لیٹر کے اندر لکھ کر بھیج رہا ہے، کوئی کچھ رومالوں کے اوپر لکھ کے بھیج رہے ہیں۔ خیر یہ دور تو اب گزر گیا، لیکن یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو نوجوان نسل کو ایک غلط راستہ دکھاتے ہیں اور اس کے باوجود قوم کے ہیرو بھی بن جاتے ہیں۔ تو میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا ہوں، نہ نام لینا مناسب ہے، خود ہمیں غور کرنا چاہیے کہ ذرا دیکھیے کون کہہ رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما رہا ہے کہ وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، اور شاعروں کی پیروی گمراہ کیا کرتے ہیں۔ تو اس قسم کے جو شاعر
الٹے سیدھے شعر لکھ کر نوجوان نسل کے اخلاق کی بربادی کا سامان کر رہے ہوں، ان کے پیچھے چلنے والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ گمراہ لوگ ہیں۔ اس سے ہمارے نوجوان بھائی بہن ذرا درس حاصل کریں، جو انٹرنیٹ پر بیٹھ کر ایسی ویب سائٹس کھولتے ہیں جن میں اسی قسم کے اشعار وضع کر کر کے لکھے ہوتے ہیں، پیار کے شعر، محبت کے، اور الٹے سیدھے گندے اشعار بنا دیے ہوتے ہیں، وہ اس کو کہاں کہاں سے اٹھا کر اور کسی کو یہاں بھیج رہے ہیں، وہاں بھیج رہے ہیں، فارورڈ کر رہے ہیں اور بڑے خوش ہو رہے ہیں۔ تو یہ جو جنہوں نے یہ لکھے ہیں اشعار، یہ بھی شاعر ہیں نا، کسی نہ کسی نے تو یہاں لکھے ہیں، اور پھر ہم ان کو لے کر انہیں عام کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ جو ان شاعروں کے پیچھے چلتے ہیں وہ گمراہ لوگ ہیں۔ تو سوچئے کہ اگر خدا نخواستہ ہمارے کوئی بھائی بہن اس گمراہی میں ہے تو اس کو دور ہو جانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ جس کی سمجھ لیں مذمت یا برائی بیان کرے، اللہ تعالیٰ برائی بیان کرے، اور وہ بھی قرآن عظیم میں، کس قدر یہ بری چیز ہے۔ اگر کوئی ہمیں ہمارے محلے کے اندر برا مشہور کر دے تو کیا ہمیں اچھا لگے گا کہ ہمیں برا کہا جائے، برے القابات سے نوازا جائے، سب کی زبانوں پہ ہمارے لیے برائی آ جائے؟ یقیناً ہم ناپسند کریں گے۔ تو جس کی مذمت، جس کی برائی خود اللہ تعالیٰ بیان فرما رہا ہو، پھر خود سوچئے کہ وہ کس قدر قابل مذمت ہے اور اسے کتنا احساس کرنا چاہیے۔ تو اس لیے یہ شعراء اس قسم کے جو اپنے شعروں سے نوجوان نسل کے اخلاقیات کو تباہ کر رہے ہیں، یہ ہیرو بنانے کے قابل نہیں ہیں، یہ زیرو بنانے کے قابل ہیں۔ اگر ان کے اشعار نہ پڑھے جائیں، ان کے دیوان نہ خریدے جائیں، اور ان کے اشعار کو اتنا زیادہ میسیج میں فارورڈ نہ کیا جائے، تو اس قسم کے لوگوں کی حوصلہ شکنی ہو جائے۔ لیکن جب ہم ایک شاعر کو عزت دیتے ہیں، جب اس کے گندے فحش اشعار جو غلط مضامین پر مشتمل ہیں انہیں عام کرتے ہیں، اور ہر شعر کے نیچے اس کا نام بھی لکھ دیتے ہیں، تو یہ دوسروں کی ترغیب کا سبب بنتا ہے۔ دوسرا شاعر بھی اٹھتا ہے، وہ کہتا ہے کہ جیسی شہرت اس کو ملی ہے میں بھی اسی طرح سے شعر لکھ کے شہرت حاصل کروں۔ تو ہم نادانستہ طور پہ اصل میں کسی اور کی ترغیب کا سبب بھی بن رہے ہوتے ہیں۔ اب دوسرا جتنا گناہ کرے گا اس کا وبال ہمارے اوپر بھی ہوگا، کیونکہ ہم اس کی ترغیب کا سبب بنے تھے۔ جو فکر آخرت رکھنے والا ہے، جو آخرت پہ یقین رکھتا ہے، جسے اس بات پر کامل یقین حاصل ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کے زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے، وہ اس قسم کی ہر چیز پہ غور و تفکر کرتا ہے، تھوڑا سا ٹھہرتا ہے، سوچتا ہے کہ آج میں حفظ نفس کے لیے، اپنے مزے کے لیے، ایک وقت گزاری کے لیے جو کام کر رہا ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ کل بروز قیامت یہ میرے لیے پچھتاوے کا سبب بن جائے، افسوس کا سبب بن جائے۔ کم از کم اتنا تو ہے، اگر میں آپ کی خدمت میں یہ سوال رکھ دوں کہ اس قسم کے فحش اشعار لکھنے پر میدان معاشر میں اس شاعر کو کیا انعام ملے گا یا شاید سزا ملے گی؟ اب دیکھیں کس کو اللہ تعالیٰ بخشتا ہے، کس کو نہیں، اس کی مرضی ہے۔ ہم کسی پہ نہیں کہہ سکتے کہ ایسا آدمی ضرور پھنسے گا، لیکن میں تو ایک کویسچن کر رہا ہوں، بالفرض اگر اس قسم کے الٹے سیدھے اشعار لکھنے والا میدان معاشر میں آئے تو آپ کا کیا خیال ہے، کیا اس قسم کے اشعار پہ اس کو انعام ملے گا یا سزا ملے گی؟ تو آپ یقیناً یہ کہیں گے کہ سزا ملے گی۔ جس کو آپ کو ذہن خود کہہ رہا ہے، آپ کا دل خود کہہ رہا ہے کہ وہ قابل مدح نہیں ہے، وہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول کی بارگاہ میں میدان معاشر میں کوئی اعلیٰ مقام حاصل نہیں کرے گا، اسے ہم نے اعلیٰ مقام دیا، ہم اس کے نام کو مشہور کرنے والے ہم ہیں، یہ ہم غلط کر رہے ہیں۔ تو جب ہمیں پتہ ہے کہ یہ میدان معاشر میں شرمندہ ہوگا، اس کے قلم کی سیاہی اس کے لیے باعث بلندی درجات نہیں ہوگی، بلکہ ہر شعر جب اس کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا محاسبے کے لیے، اس کے حساب کتاب کے لیے، تو اس سے گھبراہٹ ہوگی کہ شاید اس شعر پہ میں پکڑا جاؤں گا، اس شعر پہ مجھے عذاب ہوگا، تو پھر کیا فائدہ ہم بھی اسی لائن میں کھڑے ہو جائیں کہ جس لائن میں ایسے لوگ کھڑے ہوں۔ اس لیے کوشش کرنی چاہیے کہ ایسا نہ ہو۔ اور وہ حضرات جو خود شاعر ہیں، اگر آپ ہماری کوئی بات سن رہے ہیں، بالفرض ویسے تو ان شاعروں کو تو مطلب موقع ہی نہیں ملتا ہوگا، کون دین کی بات سنے، کیونکہ جب عزت حاصل ہو جاتی ہے کہ ایک ایک شعر کے اوپر لوگ واہ 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 کر رہے ہوتے ہیں اور دیوان ہاتھوں ہاتھ بک رہے ہوتے ہیں، تو پھر کون اللہ کی باتیں سنے، کون اس کے رسول کی باتیں سنے؟ پھر تو اچھے شیطان خواب دکھاتا ہے کہ جیسی عزت تمہیں یہاں ملی ہے، میدان معاشر میں بھی تمہیں ایسی عزت مل جائے گی، وہاں پہ بھی لوگ بیٹھے ہوں گے، تم شعر سنا رہے ہوں گے۔ لیکن کاش قرآن پڑھا ہوتا تو پھر یہ خوش فہمی سے انسان باہر نکل آتا۔ بہرحال اگر کوئی شاعر بھائی یا شاعر بہن ہم سے ہماری بات سن رہے ہیں اور آپ نے کچھ اس قسم کے اشعار لکھے تھے تو اس کا سلسلہ ختم کر دیں، اس دیوان کو ہی جلا دیں، اگر وہ ابھی تک چھپا نہیں ہے تو جلا دیجئے تاکہ وہ لوگوں تک پہنچے نہیں، کہ آپ کے مرنے کے بعد اگر پہنچ گیا تو پھر مرنے کے بعد گناہ جاریہ ہو جائے گا۔ اس کے برعکس جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو اچھا ذہن دیا ہے،
آپ کے اوپر اشعار کا نزول ہوتا ہے تو آپ اب کوشش کریں کہ اپنا راستہ تبدیل کر لیں. آپ حمد لکھیں، آپ نعتیں لکھیں، سرکار کی بارگاہ میں ہدیہ نعت پیش کریں، اکابرین کی منقبتیں لکھیں، ان کی تعریف کے اشعار لکھیں. اسی طریقے سے آپ اصلاحی شعر لکھیں. ہو سکتا ہے کوئی ایک شعر کسی کی دل پہ اثر کر جائے اور آدمی نیکی کے راستے پر آ جائے، اسی کو اپنا شعار بنائے، یہ بہت اچھا ہے. اور کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جب ہم شعر لکھیں تو اس میں مبالغہ آرائی بھی نہ ہو. اپنے بارے میں اس طرح لوگوں کے سامنے اشعار کی شکل میں ایک ایسا تاثر پیش کرنا کہ لوگ غلط فہمی کا شکار ہو جائے اور لوگ ہمیں شاید ولی ہی سمجھنے لگ جائیں. اس قسم کے معاملات بھی اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیے، کیونکہ دیکھیں ارشاد فرمایا وَأَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلُونَ، اور وہ کہتے ہیں جو کرتے نہیں ہیں. یعنی مبالغہ آ رہی ہے اپنے بارے میں، بڑے بڑے دعوے، حالانکہ وہ ایسا کرتے نہیں ہیں. تو یہ ایک ہمیں اسلوب بتایا جا رہا ہے کہ اس قسم کے جو اشعار ہیں، اس قسم کے معاملات ہیں، یہ قابل مذمت ہے. اس کے برعکس آپ دیکھیں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار خاص فرماتے تھے، اور یہ خصوصاً اس وقت ہوتا تھا کہ جب کفار رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف شعر لکھتے تھے. اس کو ہجوف کہتے ہیں، ہجوف کرنا، یعنی مذمت میں شعر لکھ دینا کسی کے. وہ لکھ کر اور لوگوں کو سناتے تھے. تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرماتے کہ حسان ان کو جواب دو ہماری طرف سے. تو حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر اشعار لکھتے تھے، اور پھر ان کی شان یہ تھی کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم باقاعدہ ان کے لیے ممبر لگاتے تھے، اس پر حسان بن ثابت کو بٹھواتے تھے. سرکار اور مجمع کثیر ایک طرف ہوتا تھا، پھر حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ شعر پڑھتے تھے اور سرکار خوش ہوتے تھے اور بعض اوقات انعامات بھی عطا فرماتے تھے. یہ زندگی میں کئی دفعہ یہ واقعات اس قسم کے ہوئے ہیں. تو یہ ہے وہ دیکھیں اب حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی تو شعر لکھے ہیں، سرکار نے اس کو سنا بھی ہے اور پسند بھی فرمایا ہے. یہ حدیث ہے، سرکار نے شاید فرمایا کچھ شعر اچھے ہوتے ہیں، کچھ برے بھی ہوتے ہیں. شاعری کا بڑا شعور تھا ہمارے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو، لیکن آپ باقاعدہ شعر کہتے نہیں تھے. اور اس کے اندر بڑی حکمت ہے اللہ تعالیٰ کی، کیونکہ قرآن عظیم میں بعض آیات ایسی ہیں کہ جو اگر آپ اس کو شعر کی طرح لکھ دیں تو ایسے لگیں گے جیسے شاعری ہے. وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ إِذَا سَجَىٰ مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَىٰ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. تو یہ اس طرح تو اللہ تعالیٰ نے نفی فرما دی کہ ہم نے آپ کو شعر کہنا نہیں سکھایا. یہ قرآن پاک میں موجود ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا حبیب ہم نے آپ کو شعر کہنا نہیں سکھایا، تاکہ اگر کوئی خدا نخواستہ قرآن کو شعر کہنے کی کوشش کرے تو اس کی نفی ہو جائے کہ نہیں. یہ نثر کے اندر اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان فرمایا ہے، اس کو رعایت سجع کہتے ہیں، لیکن یہ شعر نہیں ہے. تو بہرحال شعر کہنا منع بھی نہیں ہے، لیکن اچھے شعر ہونے چاہیے. اللہ تعالیٰ ہمارے تمام شاعر بھائی بہنوں کو اچھے اور پاکیزہ شعر کہنے کی توفیق عطا فرمائے، برے شعروں کو ختم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سننے والوں کو اچھے شعر سن کر ان کی تعریف کرنے کی توفیق عطا فرمائے، برے شعروں کی حوصلہ افزائی کر کے ان کو عام کرنے سے بچنے کی، اور اس قسم کے لوگوں کی حوصلہ افزائی کرنے سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا